رب زدني علما رب زدني علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ حج کی 34 نمبر آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور ساتھ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث بھی پڑھی گئی ہے. اسی آیت کریمہ اور حدیث شریف کی روشنی میں قربانی کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حق ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حاضرین گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہم نے ہر امت میں، ہر قوم کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے. یعنی امت محمدیہ کے لیے قربانی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ تمام اسلامی شریعتوں میں قربانی کا طریقہ رائج رہا ہے. کوئی قوم اور کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قربانی کا طریقہ مشروع نہ کیا، اور قربانی میں جانور ذبح کرنے ہی کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام قوموں میں مشروع قرار دیا تھا. آگے اللہ رب العالمین نے
بڑی وضاحت کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا ہے کہ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہم نے ہر قوم کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا تاکہ وہ لوگ پالتو جانوروں پر جو اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کیے ہیں اللہ رب العالمین کا نام ذکر کریں، یعنی بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر کے جانور کو قربان کریں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو تم تمام لوگوں کا معبود ایک ہے، یعنی پچھلی قوموں کا بھی معبود وہی اللہ رب العالمین تھا اور تمہارا بھی معبود اللہ رب العالمین ہی ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اسی کے تابع اور فرما بردار ہو جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور عاجزی و انکساری اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دو۔ اللہ رب العالمین نے قربانی کرنے کا جو حکم دیا ہے یا جو طریقہ مقرر کیا ہے وہ بہیمۃ الانعام، پالتو جانوروں پر۔ بہیمۃ الانعام سے معلوم ہوتا ہے کہ جو پالتو جانور ہیں انہی کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ جو جنگلی جانور ہیں، جو پالتو نہیں ہوتے، وحشی جانور ہیں، تو ان جانوروں کی قربانی نہیں کی جا سکتی ہے، اگرچہ ان کا گوشت کھانے میں حلال ہے لیکن ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو قربانی مقرر کی ہے وہ بہیمۃ الانعام، جو پالتو جانور ہوتے ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بہیمۃ الانعام کی وضاحت فرمائی کہ بکری بکرا، گائے بیل، اونٹ اونٹنی اور دمبا دمبی، یہ 8 جانور ہیں جن کو قربان کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ اب جس ماحول اور جس معاشرے میں جو جانور دستیاب ہو آسانی سے، کسی طرح کا فتنے کا اندیشہ نہ ہو، پریشانی نہ ہو، تو ان 8 قسم کے جانوروں میں سے کسی بھی جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ حاضرین گرامی، قربانی کے بہت سارے مسائل ہیں، ان میں سے چند مسائل کا ذکر میں آج کے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ بار بار یہ سوال آتا رہتا ہے کہ کیا میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ فون پہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں اور ایسے بھی پوچھتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قربانی ایک خاص عبادت ہے، اور عبادت کے کرنے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے، کتاب و سنت سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ اگر دلیل موجود نہیں ہے تو قربانی کا کوئی بھی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی عمل کیا، اب چاہے وہ قربانی ہو، چاہے وہ اور کوئی دوسری عبادت ہو، کوئی عمل ہو، اور کتنا ہی خلوص اور للہیت کے ساتھ کیوں نہ وہ عمل کیا گیا ہو، لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ نہیں رہا ہے، تو وہ عمل مردود ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آئیے دیکھیے کہ میت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ رہا ہے، یا صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل رہا اس سلسلے میں۔ حاضرین گرامی، میت کی طرف سے قربانی کرنے کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں جو میت کی طرف سے قربانی کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، میت نے وصیت کی ہو، وصیت کیا ہو اپنے وارثین کو کہ میرے مرنے کے بعد آپ میری طرف سے قربانی کر دینا، تو یہ وصیت کی نفاذ کے لیے، چونکہ وصیت کو پورا کرنا ضروری ہے، اس لیے اس کی نفاذ کے لیے میت کی طرف سے اس موقع پر قربانی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے میت نے اگر نظر مان لی ہو اپنی زندگی میں قربانی کرنے کی اور وہ قربانی نہ کر سکا ہو تو نظر بھی واجب ہے،
تو پھر اس کے وارثین اس کی طرف سے وہ اس کی نظر پوری کر دیں گے، یعنی قربانی کریں گے، جائز ہے۔ اور دوسری صورت ہے کہ زندوں کے ساتھ مردوں کو شامل کر لیا جائے، یعنی خود ایک آدمی اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہو کہ اللہ یہ قربانی میری طرف سے ہے، میرے گھر والوں کی طرف سے ہے، اور میرے آبا و اجداد میں سے جو لوگ گزر گئے ہیں ان کی طرف سے ہے، یا میرے والدین جو وفات پا چکے ہیں ان کی طرف سے۔ اگر زندوں کے ساتھ ساتھ مردوں کو شامل کر لیا جائے، میت کو شامل کر لیا جائے، تو یہ بھی جائز ہے، اس کا بھی ثبوت ملتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ جیسے 2 دمبے آپ نے قربان کیے، تو ایک کے لیے کہا کہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد، اللہ تو محمد کی طرف سے اور آل محمد کی طرف سے، و آل محمد اور محمد کے اہل و عیال کی طرف سے قبول فرما۔ اور دوسرے کے لیے آپ نے کہا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کیا اس میں بھی، اور اپنے آل کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے کیا۔ اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ امت میں جس طرح سے زندہ لوگ شامل ہیں ایسے مردے لوگ بھی شامل ہیں، تو لیکن یہاں پر خصوصیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی طرف سے نہیں کیا، اگر شامل مان لیا جائے تو، کہ پہلے اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، اور اس کے بعد امت کی طرف سے کیا، یعنی خود زندے لوگوں کے ساتھ اگر مردوں کو بھی اس میں شامل مانا جائے تو زندے لوگوں کے ساتھ شامل کیا گیا ہے۔ تو اگر کوئی شخص یعنی اپنی طرف سے کرتا ہے، اپنے گھر والوں کی طرف سے کرتا ہے، تو اپنے آبا و اجداد میں سے جو لوگ وفات پا چکے ہیں ان کو بھی اس میں شامل کرتا ہے، تو یہ جائز ہے۔ اب رہا مسئلہ تیسری صورت کا کہ کوئی شخص خالص قربانی میت کی طرف سے کرے، یعنی اس میں زندے کو شامل نہیں کرتا، اپنے آپ کو شامل نہیں کرتا، بھئی والدین وفات پا گئے ہیں یا والد وفات پا گئے ہیں تو والد کی طرف سے کرے، والدہ کی طرف سے کرے، دادا کی طرف سے کرے، دادی کی طرف سے کرے، نانا نانی، یعنی اعزاء و اقربا میں سے کسی کی طرف سے کرے، تو اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، اس کا ثبوت کہیں نہیں ملتا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو۔ آپ تھوڑا غور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی 3 بیٹیوں کی وفات ہوئی ہے، آپ کی 3 بیٹیوں کی وفات ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اسی طرح سے آپ کے بیٹے کی وفات ہوئی، اور آپ کے چچا محترم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ نہ تو اپنے چچا کی طرف سے قربانی کی، نہ تو اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اپنی زندگی میں کوئی قربانی پیش کی، اور نہ ہی اپنی بیٹیوں یا بیٹے کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ قربانی کی ہو، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں رہا ہے۔ اسی طرح سے صحابہ کرام میں سے بھی کسی نے قربانی میت کی طرف سے خاص طور سے جو آج کیا جاتا ہے کسی نے پیش نہیں کی ہے۔ تو ہمارا اور آپ کا منہج سلف کا ہی منہج ہونا چاہیے، سلف کے فہم کے مطابق ہی ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنا چاہیے اور اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں رہا ہے، اللہ اور صحابہ کرام کا طریقہ نہیں رہا ہے، اور سلف کا یہ طریقہ نہیں رہا ہے، اس لیے اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اگرچہ بعض بڑے علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن ان کی دلیل قوی نہیں ہے۔ جو دلیل ہے اسی طرف جاتی ہے کہ اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ملتا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم اور آپ اپنے والدین کے لیے یا اپنے فوت شدہ بزرگوں کے لیے کہ ثواب
جو ہے ثواب پہنچانا ہی چاہتے ہیں اور اسی موقع پر پہنچانا چاہتے ہیں کیونکہ ان ایام کی بڑی فضیلت ہے، تو آپ کسی غریب کو پیسے دے دیں، صدقہ کر دیں، وہ قربانی کر لے گا اپنی طرف سے، تو اور جس کی طرف سے آپ صدقہ کریں گے تو اس کو صدقے کا اجر و ثواب مل جائے گا، لیکن اس کی طرف سے قربانی نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ اسی طرح سے ہم میں سے بعض احباب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کرتے ہیں۔ بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کا بھی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وصیت کی کہ وہ ان کی طرف سے قربانی کرتے رہیں گے اور وہ 2 دمبے قربان کرتے رہیں، تو یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ اور اگر مان بھی لیا جائے، ویسے ضعیف ہے، یہ قابل استدلال نہیں ہے، تو اگر مان بھی لیا جائے تو اس میں وصیت کا ذکر ہے اور وصیت تو پوری کی جا سکتی ہے، تو حضرت علی کیوں وصیت کی تھی؟ وہ آپ کے رشتہ دار چچیرے بھائی اور داماد تھے، لیکن یہ روایت ہی ضعیف ہے تو یہ قابل استدلال نہیں ہے۔ اور بتائیے، کیا اس حدیث کا مفہوم ہم ہی نے سمجھا ہے؟ صحابہ نے نہیں سمجھا۔ اگر اللہ یہی مفہوم ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے اور سارے لوگوں کے لیے وصیت ہے، تو کیا صحابہ کرام تو بہت ہی زیادہ نیکیوں کے حریص اور لالچی تھے، ایک ایک نیکی کے لیے پریشان رہتے تھے، تو کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جو کہ ہم سے اور آپ سے زیادہ انتہائی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہیں کرتے؟ صحابہ کرام نے نہیں کیا اور دوسرے لوگوں نے نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا یہ مفہوم نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں اور آپ کو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم میں سے جو لوگ یہ کرتے ہیں اس سے بچیں اور اجتناب کریں، جو حکم ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم ہے، آپ کثرت سے درود بھیجیں، لیکن قربانی ایک عبادت ہے اور اس کا حکم نہیں دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے نہیں کیا، تو ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے قربانی کے جانور کے سلسلے میں ایک بات معلوم ہونی چاہیے کہ قربانی کا جانور کیسا ہو۔ تو قربانی کا جانور یعنی ان 8 جانوروں میں سے کوئی بھی جانور، اس کے لیے دانتا ہونا ضروری ہے، یعنی دودھ کے 2 دانت اس کے ٹوٹ گئے ہوں اور اس کے دوسرے دانت نکل آئے ہوں، یہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، کہ تم دانتے جانور ہی کی قربانی کرو۔ مسنہ اس جانور کو کہا جاتا ہے جس کے دودھ کے 2 دانت ٹوٹ گئے ہوں اور دوسرے دانت نکل آئے ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم دانتے جانور ہی کی قربانی کرو، الا ان یعثر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الظان، لیکن اگر آپ کو دانتے جانور نہ مل پائیں، بڑی دشواری ہو، نہیں مل پائے ہیں، تو آپ دمبا 6 مہینے کا دمبا، بعض لوگوں نے ترجمہ کیا سال بھر کا دمبا آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جس میں ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برا بن عازب کہتے ہیں کہ ابو بردہ جو میرے ماموں تھے، انہوں نے نماز سے پہلے قربانی کر دی، نماز سے پہلے ہی ذبیحہ کر دیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تلک شاۃ اللحم، یہ تو گوشت کی بکری ہو گئی، یہ قربانی نہیں ہوئی، آپ نے نماز ادا کرنے سے پہلے ہی آپ نے بکری ذبح کر دی، تو یہ تو عام بکری ہو گئی جو گوشت کھانے کے لیے کی گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان عندی جزعۃ من الماس، کہ میرے پاس 6 مہینے کا ایک بکرا ہے، 6 مہینے کی ایک بکری ہے جو موٹی تاسی ہے، تو کیا اسے قربان کر دوں؟ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضحی بہا، اسے قربان کر دو۔ اب دیکھیے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی، کیوں پوچھا اسی لیے کہ دانتا ہونے کا حکم تھا، اور دانتا جو جانور تھا انہوں نے پہلے ذبح کر دیا، آپ نے کہہ دیا یہ تو قربانی نہیں ہوئی، تو آپ نے 6 ماہ والے بچے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا کہ ذبح کر دیجئے، لیکن آپ نے کہا وَلَا تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ، تمہارے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی ایک چوک اور غلطی ہو گئی تھی ان سے، تو اس غلطی کی وجہ سے اب ان کے پاس جانور میسر نہیں تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کی اجازت دے دی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ من ضحى قبل الصلاۃ فانما ذبح لنفسه،
جس نے نماز سے پہلے ذبح کر دیا، نماز یعنی خود جو قربانی کرنا چاہتا ہے وہ نماز پڑھ لے، ایسا نہیں ہے کہ اور جگہ نماز ہو گئی ابھی ہم نہیں پڑھے ہیں اور جا کے قربانی کر دے، نہیں، جس نے نماز سے پہلے نے خود اگر نہیں پڑھی ہے نماز اور اس سے پہلے قربانی کر دی تو فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، تو اس نے اپنی ذات کے لیے قربانی کی ہے، گوشت کھانے کے لیے قربانی کی ہے۔ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور جس نے نماز کے بعد ذبح کیا فَقَدْ تَمَّ نُسُكَهُ، اس کی قربانی مکمل ہو گئی، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے طریقے کو اس نے پا لیا۔ یہاں دو باتیں معلوم ہو رہی ہیں، مسائل تو کئی ایک نکلتے ہیں، لیکن ایک بات یہ کہ قربانی نماز سے پہلے نہیں کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص نماز سے پہلے کر لے تو اگر استطاعت ہے تو نماز کے بعد دوسری قربانی کرے۔ اور دوسری چیز جو معلوم ہوتی ہے کہ دانتا ہی ہونا چاہیے، اور ان کو جو اجازت دی اللہ کے رسول نے یہ ان کے لیے خاص تھا، اب دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے، اللہ کے رسول نے صاف طور سے اس میں منع فرما دیا۔ اسی طرح سے جانور عیب دار نہیں ہونا چاہیے، جانور صحیح سالم ہو، کسی طرح کا کوئی عیب نہ ہو، ایسا کوئی عیب نہ ہو جو ظاہر ہو، دکھ رہا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جو قربانی میں جائز نہیں ہیں۔ العوراء بین عورها، العوراء بین عورها، ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، اگر ظاہر ہو رہا ہے، دیکھنے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جانور تو بھیگا ہے، یہ کانا ہے، تو اگر ظاہر ہوتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے، لیکن اگر وہ ظاہر نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ جائز ہے۔ اسی طرح سے والمریضۃ بین مرضها، اور ایسا بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہو، کوئی بھی بیماری ہو اور وہ بیماری واضح ہو، پتہ چلتی ہو، اب اندر کوئی بیماری ہے، کاٹنے کے بعد ذبح کرنے کے بعد پتہ چل پائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر ایسی بیماری ہے جو ظاہر ہو رہی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جانور بھی قابل قبول نہیں، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ والعرجاء بین ذلوها، اور ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، یعنی لنگڑا کے چل رہا ہے اور ظاہر ہو رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ یہ لنگڑا رہا ہے، ایسا جانور ہے، تو اس کی بھی قربانی نہیں ہے۔ والکثیر التی لا تنقی، اور ایسا کمزور، لاغر اور مریل جانور، کوئی عیب تو نہیں دکھ رہا ہے لیکن اتنا کمزور ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گودا تک نہیں ہے، گوشت پوشت نہیں ہے، بہت سارے جانور اس طرح بھی مل جائیں گے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کتنے دنوں تک کی جا سکتی ہے، قربانی کتنے دنوں تک کی جا سکتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ رب العالمین نے سورہ حج کے اندر فرمایا کہ لوگ اللہ کا نام چند معلوم دنوں پر ان پالتو جانوروں پر لیں، یعنی بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کریں جو اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کیے ہیں۔ یہاں پر ایام معلومات سے مراد ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ اور اس کے بعد 3 دن ہیں، اس کے بعد 3 دن ایام تشریق ہیں، یعنی 4 دن قربانی جائز ہے، 10، 11، 12 اور 13، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کل ایام تشریق ذبح۔ دیکھیے تشریق کے معنی ہوتے ہیں گوشت کو سکھانا۔ اہل عرب ان 3 دنوں میں، یعنی ذی الحجہ کی جو 10 تاریخ کے بعد 11، 12 اور 13، ان 3 دنوں میں گوشت کو کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہیں دھوپ میں سکھایا کرتے تھے، انہیں دھوپ میں سکھایا کرتے تھے، اس لیے ان دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو ایام تشریق ذبح، کہ ایام تشریق کے تمام ایام ذبیحے کے ہیں، قربانی کے ہیں۔ یہ حدیث بالکل صاف بتاتی ہے کہ قربانی 4 دن تک کی جا سکتی ہے، وہ جائز ہے، لیکن پہلے دن کرنا بہت ہی زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن 4 دن تک آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح میں نے قربانی کا حکم کیا ہے، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ کے ساتھ جو روایت پڑھی تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا ہے
کہ من کان لہ سعۃ، کہ جس کے پاس وسعت ہو، طاقت ہو۔ وسعت و طاقت میں صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ صاحب نصاب ہو جائے یعنی زکوٰۃ دینے کا مستحق ہو جائے، ایسا شک نہیں۔ بھائی آپ کھاتے پیتے ہیں، رہائش ہے آپ کے پاس، اور آپ اتنا پیسہ آپ کے پاس، اتنی طاقت ہے کہ ایک جانور آپ خرید کے بآسانی ذبح کر سکتے ہیں، تو آپ مستقی ہو گئے۔ اتنی ہی وسعت کا ذکر ہے اس کے اندر، صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من کان لہ سعۃ فلم یضحی، یعنی جسے قربانی کی طاقت ہو، اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، فلم یضحی، اور وہ قربانی نہ کرے تو فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ بڑی تاکید کے ساتھ انہوں نے تاکید وہاں استعمال کیا، ہرگز نہ آئے۔ آپ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق، کتنے مہربان اور رحم دل تھے اپنے امتیوں کے لیے، لیکن اس کے باوجود قربانی نہ کرنے والے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سخت جملہ فرمایا کہ جو شخص وسعت کے باوجود، طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے تو میری عیدگاہ میں نہ آئے۔ حاضرین گرامی، ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے اور ذکر کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ قربانی کا گوشت، اس سلسلے میں دیکھیے، قربانی کا گوشت خود کھایا جائے، دوست احباب کو کھلایا جائے، اور غریب محتاج کو بھی دیا جائے، مانگنے والوں کو بھی دیا جائے، جو نہیں مانگ سکتے ہیں، قناعت پسند ہیں شرم کی وجہ سے، تو ایسے لوگوں کو بھی دیا جائے، یہاں تک کہ جو آپ کے پڑوس میں رہنے والے غیر مسلمین ہیں تو ان کو بھی قربانی کا گوشت آپ دے سکتے ہیں، اس کی کہیں ممانعت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کہ جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں، یعنی جب آپ انہیں قربان کریں، ذبح کریں، تو اس کے بعد خود کھائیں۔ دیکھیے، کھانا اگر آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے تو بہتر ہے کہ قربانی کا گوشت خود کھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 جانور کی قربانی کی تھی، اور یعنی 63 آپ نے کی اور 37 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نیابت کی، یعنی 100 جانوروں کی قربانی کی، اور ہر ایک میں سے تھوڑا تھوڑا گوشت لے کر کے ایک ہانڈی میں ڈال کے پکایا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جانوروں سے گویا کہ گوشت کھایا۔ تو کھانا یہ ایک مستحب عمل ہے، کھانا چاہیے، اگر کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی نقصان ہونے کا خطرہ نہیں ہے تو خود کھائے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور جو لوگ مانگنے والے نہیں ہیں، قناعت کرنے والے ہیں، ان کو بھی کھلائے، وَالْمُعْتَرَّ، اور جو لوگ مانگتے ہیں انہیں بھی دے۔ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ ذخیرہ اندوزی کرنے سے اللہ کے رسول نے منع فرما دیا تھا۔ ایک حدیث ہے جس کے راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہ نہا عن اکل لحوم الضحایا بعد 3، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ قربانی کے گوشت کو کھانے سے منع فرما دیا تھا۔ تو ثم قال بعد، پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا وتزودوا وادخروا، کہ نہیں، کھاؤ اور زیادہ راہ لو، راستے وغیرہ میں بھی بانٹ کے لے جاؤ اگر سفر پہ جانا ہے، وادخروا، اور جمع کر کے بھی رکھو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا، پہلے آپ نے منع فرما دیا تھا، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی۔ آخر کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا؟ جب ایک دوسری حدیث ہم دیکھتے ہیں کہ نبیشہ حذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے راوی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا کنا نہیناکم عن لحومها ان تاکلوها فوق 3 لکی تسعکم، کہ ہم نے تم کو 3 دن سے زیادہ قربانی کے گوشت کو کھانے سے جو منع کیا تھا، اس لیے تاکہ تمام لوگوں تک پہنچ جائے۔ تمام جو لوگ ایسے ہیں قربانی نہیں کر سکے ہیں، اب اگر آپ جمع کر لیں گے تو ان کو تک آپ دیں گے نہیں، آپ مہینوں کھاتے رہیں گے، جیسا آج لوگ کیا کرتے ہیں کہ پڑوسی کے ہاں نہیں ہوتا ہے اور پھر اس میں اسٹور کر لیا جاتا ہے، مہینوں چلتا رہتا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم نے پہلے منع کیا تھا تاکہ تمام لوگوں تک گوشت پہنچ جائے، لیکن آگے کہتے ہیں فقط جاء اللہ بالسعہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اب وسعت عطا کر دی ہے، کشادگی ادا کر دی ہے، تمام لوگوں
کو مستطیع بنا دیا ہے تو فکلو، تو اب کوئی بات نہیں ہے، کھائیے، وادخروا، اور ذخیرہ اندوزی کیجیے، واتجروا، اور ثواب کمائیے، یعنی صدقہ بھی کر دیجئے۔ پھر آپ نے فرمایا الا وان هذه الايام ایام اکل وشرب، سنو یہ دن کھانے اور پینے کے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے وسلم نے پہلے جو منع کیا تھا اس لیے کہ غربت تھی، پریشانی تھی، تمام لوگوں کے پاس قربانی کرنے کی طاقت نہیں تھی، لیکن جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نوازا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، آپ کتنے بھی دن رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آج بھی وہ علت پائی جاتی ہے کہ ہم قربانی کر رہے ہیں، ہمارے پڑوس میں لوگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، تو ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا کہ ہم رکھ کے مہینوں کھاتے رہیں اور اپنے پڑوسیوں تک نہ پہنچائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علت بیان فرمائی ہے کہ اب وسعت اور کشادگی ہو گئی ہے، اس لیے آپ کھاؤ اور ذخیرہ اندوزی بھی کرو۔ لیکن اگر یہ سبب پایا جاتا ہے کہ ایسے مسلمان موجود ہیں جو نہیں کر سکتے ہیں، تو ان تک گوشت قربانی کا پہنچانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور بہت سارے مسائل ہیں۔ لیکن ایک چیز اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر قدد میں کھجوریں کھا کر کے عیدگاہ جایا کرتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر بغیر کھائے اور پیے جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے تھے تو نماز کے بعد خاص طور سے قربانی کر کے تو اس کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ لیکن تو اس طرح اگر کوئی شخص جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا اسے ثواب ملے گا۔ لیکن کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، جو شوگر وغیرہ کے مریض ہوتے ہیں، وہ ان کے لیے کھانا یا پینا ضروری ہوتا ہے، تو یہ کوئی واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی طاقت رکھتا ہے کہ عیدگاہ سے واپس آنے کے بعد کھائے تو کوشش یہ کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر وہ عمل کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں تمام اعمال کتاب و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ولکم الرؤوف الرحیم۔